اس مقدس مہینے میں ابھی پچھلے دنوں کچھ تاریخیں گزری ہیں. بے شک سر، بے شک. اماں خدیجہ، بے شک. ان کا ذکر رہ گیا. سر جی، اماں خدیجہ کا ذکر کیسے رہ سکتا ہے سر؟ یہ مہینہ اگر ختم بھی ہو جائے، اس کائنات کے اختتام تک ان کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہے. میں سر آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ مہینہ اس لیے اہم بھی سمجھا جائے گا قرآن کے نازل ہونے کے علاوہ کہ اسی مہینے میں بی بی مخدومہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا. میں سر یہ سوچتا ہوں کہ اسی مہینے میں آج سے 1450 سال پہلے ایک وہ گھڑی آئی کہ سرکار دو عالم کے گھر میں بی بی حالت نزاع میں تھیں اور بالکل صبر کی دیوی بن کے بیٹھی ہوئی تھیں، اس لیے کہ کوئی تکلیف ان کو اپنی آواز بلند کرنے کے لیے نہیں کہتی تھیں. بی بی جی کی جو خدمت گار تھی سر، وہ تھی کہ جس کی موجودگی ہر چیز کی شفا ہے، ہر چیز کی آسائش ہے. بی بی جی کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس آخری دوپہر کو سیدہ کائنات آقا زادی، ان کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں. آپ یقین کیجئے آپس میں گفتگو کیا ہوئی، اور میری بات پہ غور کر لیجئے، تحقیق بھی کروا لیجئے. کہنے لگیں کہ میری بیٹی، ایک بات کہوں تجھے، میں نے زندگی بھر تیرے والد بزرگوار کو فرمائش نہیں کی کہ کہیں ان کو میری طرف سے کوئی بوجھ محسوس ہو، مگر آج میں نے جاتے جاتے ایک فرمائش کرنی ہے، اور وہ بھی میرے ہونٹوں میں سکت نہیں کہ میں آخری وقت اپنی زندگی بھر کا طریقہ بدل دوں. تو ان کی لاڈلی ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کی آنکھوں کا نور ہے. تو کہے گی تو نہیں ٹالیں گے، اور شاید میری گستاخی کو بھی درگزر کر دیں. سر انداز دیکھیں محبت کا اور احترام کا. بے واہ. سیدہ نے کہا، اماں فرمائیے میں کیا جا کے بابا کو کہوں؟ کہنے لگیں کہ جا کے بابا کو کہو کہ جو کرتا پہنا ہوا ہے وہ مجھے عنایت کر دیں، کہ میرا کفن جو ہے اپنے شوہر، اپنے نبی کے کرتے کی شکل میں میرے ساتھ قبر میں جائے گا تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں، میں بے نیاز جاؤں گی. اور پھر ایسا ہی ہوا. حضور والا، میں صرف آپ کو 2-3 باتیں ایسی کہنا چاہتا ہوں. شروع میں اس پروگرام میں آپ نے حیا کی باتیں کی ہیں. سر ان بیویوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وسیلہ ہے حشر کی تباہ سامانیوں سے بچنے کا، تو پھر حیا ان کی ذات کا ایک بہت بڑا عنصر ہے. سر جی آپ نے ذکر شروع کر دیا بی بی خدیجہ کا. میں ایک بات آپ کو کہوں، سرکار کے پاس بی بی خدیجہ کے بعد پہلی بیوی آئی، ان کی زندگی میں انہوں نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا. خدمت، تمانیت، تکمیل، کنبہ داری، گھر داری کی ایسی مثال کہ اس نبی نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا ان زمانوں میں جبکہ تردد ازدواج کا رواج تھا. باہر طور سر آخر میں حضرت بی بی عائشہ، میں صدقے جاؤں، بنت ابو بکر صدیق، سر کیا خاتون تھیں کہ سرکار کے نکاح میں آئیں چھوٹی عمر میں، اور سرکار کو کیا ان سے محبت تھی، اس قدر محبت تھی، اور عمر کے تفاوت کی وجہ سے لاڈ کرتے تھے، دلداری کرتے تھے. سر یہ ہے بیوی کے ساتھ اس عظیم ترین انسان کا برتاؤ. مگر جب بی بی خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو آپ دیدہ اور رنجیدہ ہو جاتے تھے، اور اس طرح یاد کرتے تھے کہ تقاضۂ بشری کی وجہ سے حضرت بی بی عائشہ لاڈلی محبوبہ بیوی کے دل میں رشک پیدا ہوتا تھا، اور کئی دفعہ جھنجھلا کے کہہ دیتی تھیں، سرکار یہ کیا بات ہے، آپ کو اللہ نے بہت اچھی بیویاں دی ہیں، آپ اس خاتون کو کیوں یاد کرتے ہیں جس کے سرخ رنگ کے مسوڑے تھے. اب یہ بات سنیے. یہ چیز سن کے سرکار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، اور پھر درگزر کرتے کہتے تھے، میں اس کو کیسے بھول جاؤں، میں اس کو کبھی بھلا سکتا ہوں جس نے میری تب اعانت کی، میری تب مدد کی جب پورا زمانہ میری بات نہیں مانتا تھا، سب میرے خلاف تھے. حضور والا، جو محبت ہر بیوی سے سرکار کو ہے سر، وہ ایک درس ہے کہ ہر عمر کی بیوی کے ساتھ، ہر طرح کے تعلق کے ساتھ آپ نے کیسا حسن سلوک کرنا ہے. سر جب کبھی گوشت وغیرہ ہوتا تھا تو سرکار دو عالم ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضرت بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے کہ یا اللہ یہ میری مرحومہ بیوی کے ساتھ اس کی رفیق رہ چکی ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کے جانے کے بعد ان کی قدر و منزلت میرے دل میں یا اس بیوی کے گھر میں کم ہو گئی ہے. اب ذرا ایک منظر دیکھیے کہ یہ تعلق بنا کیسے ہے. تعلق کیسے بنا ہے کہ بی بی خدیجہ، ان کا ماشاءاللہ اتنا بڑا قافلہ جو پورے حجاز کے قافلوں سے بڑا ہے، وہ تجارت کے بعد واپس آ رہا ہے.
بی بی اپنے محل میں بیٹھی ہوئی، ان کا گھر نہیں تھا، ان کا محل تھا مکے میں، اور محل ایسا ہے کہ اس کو ڈسکرائب یوں کیا گیا ہے کہ اس کی ایک اوپر والی منزل بھی تھی جس کے سامنے ایک بیلکنی تھی جس میں سے بی بی دور سے صحرا سے آتے اپنے قافلے کی گرد کو پہچان سکتی تھیں، اور اس کا کچھ تزئین و آرائش ایسی تھی کہ ساری طرف نیلا رنگ تھا، آسمان کا رنگ، اور چاند ستارے بنے ہوئے تھے اس کمرے میں، یعنی کہ بیٹھ کے ایسا لگتا تھا جیسے کہ پوری چاندنی چٹکی ہوئی ہے اور ستاروں بھری رات ہے۔ اس میں بی بی اپنی نشست پہ یوں بیٹھی ہوئی تھیں کہ دور سے دیکھا کہ بھئی قافلہ واپس آ رہا ہے، مگر جو منظر سب سے پہلے آنکھوں کو ٹکرایا اور بھایا اور اس کے بعد سینے اور دل میں اتر گیا وہ یہ تھا کہ ایک حسین و جمیل پیکر جمال، حسین و جمیل نہیں، جمیل ترین، حسین ترین، اور وہ آ رہے ہیں اور ان کے اوپر بادل کے ٹکڑے نے سایہ کیا ہوا ہے تاکہ کسی قسم کی دھوپ کی تمازت ان کو افیکٹ نہ کرے۔ سر جیسے جیسے قریب آتے گئے نظارہ نظر میں تو بھرتا گیا، اس کے بعد روح میں اترتا گیا کہ ایسا بھی کوئی حسین ہوگا۔ نوجوان ساتھ بیٹھی ہوئی تھی سہیلی جن کا نام تھا نفیسہ، کہنے لگی نفیسہ میرا ہاتھ تھامو، دل پہ قابو نہیں ہے، اس نوجوان کو جا کے میرا پیام دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو انتخاب کا حق نہیں، عورت کو پیغام بھجوانے کا حق نہیں ہے۔ سر بی بی کی اس ادا پہ میں قربان جاؤں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام بیبیاں جو اپنے طور پہ اپنے کو لبریٹڈ سمجھتی ہیں کہ میرا بار تے میری مرضی، میرا شوہر تے میری مرضی، ہاں واقعی تمہاری مرضی ہے، مگر پھر اپنا انتخاب ایسا کرو کہ جو اس پاک ترین ہستی کی سنت پہ کہیں نہ کہیں عمل پیرا ہو، ورنہ تمہارا انتخاب خام ہے۔ میں سر ایک آپ کو بات اور کہنا چاہتا ہوں، آج آپ نے ذکر کیا ہے، باقی ساری خرافات ہیں، اصل فلاح اور اصل سکون صرف اس ذکر میں ہے۔ حضور والا میرے سرکار کے اسوہ میں جہاں بھی مناقحت اور گھرداری آتی ہے سر، وہاں پہ صرف اور صرف محبت، رواداری، لاڈ، برداشت، سمجھ اور ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ ہم لوگ یہ سب باتیں بھول جاتے ہیں اور اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ سر ہمیں ایک کرخت انتہائی سخت گیر مذہب کا عادی بنایا گیا ہے۔ جی اس لیے کہ سر جو لوگ ہمیں مذہب سکھا رہے ہیں، میں ان مولانا حضرات سے معذرت کے ساتھ کہوں، جب تک وہ اپنی آواز کو چنگھاڑ میں تبدیل نہیں کرتے، جب تک وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگاتے، جب تک وہ ایک دوسرے کے فرقے، اس کے عقائد، ان کے یقین کے اوپر چوٹ نہیں کرتے۔ آج آپ رمضان ٹرانسمیشنز دیکھیے، اب تو یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا۔ واہ شکر ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا۔ آج فرقہ واریت اور ذاتی اناد ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کا فوڈر ہے، وہ اس کا کنٹینٹ